آپ دے سکتے ہیں موقع؟ جو آ رہے ہیں سر سے ریکویسٹ کر لیں. صدر صاحب نے تو کہا ہے مگر وہ مان نہیں رہے. صدر صاحب نہیں مان رہے؟ چلیں صدر صاحب آتے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ 10 آپ ریکویسٹ کرتے کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا اتنی سردی ہے اور میں نے تو ظاہر ہے آنا ہے, آپ کے لیے بھی آنا ہے, یہاں 10 ہوں گے پھر بھی آنا ہے, تو میں نے تو آنا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ 40 کی کلاس کو بھی ہم اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ٹینشن نہیں ہوگی. 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں تو خیر ہے, یہ 10-15 دن کی تو بات ہے. تو چلیں ہم بھی کہتے ہیں انہیں کہ کچھ 10 اور بڑھا لیں, ذرا کلاس کی رونق اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ, اور آپ کا بھی اینڈ پہ مقابلہ ذرا سخت ہو جائے گا. پچھلی دفعہ جب ہوا تھا تو تب بھی اتنے لڑکے تھے 35 سے اوپر ہی تھے, تو مقابلہ بڑا اچھا ہو گیا تھا. پچھلی دفعہ باقاعدہ تقریب نہیں ہو سکی تھی, لیکن اس دفعہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی پھر اینڈ پہ ایک تقریب بھی باقاعدہ کریں, اس میں پوزیشن ہولڈرز کو کوئی انعامات بھی دیں. وہ پچھلے 2-3 لڑکے امیر حمزہ اور اس طرح کے وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں بھی پوزیشن ملیں گی, تو پچھلی دفعہ جو ان کی رہ گئی تو پڑھتے ہیں ابھی یہاں پہ امیر حمزہ, شاید آخری کلاس کے تھے وہ. چلیں جی, کل ہم نے جہاں پہ کلاس کو اینڈ کیا تھا, میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا, میں آج 15-20 منٹ لیٹ ہوں. میں کبھی بھی کلاس میں لیٹ نہیں ہوتا. آج جو میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا پروگرام کا, اس کی چونکہ آج تیاری کا آخری دن تھا تو کئی چیزیں ابھی چل رہی تھی, اس کی سٹیج وغیرہ, اس وجہ سے وہاں سے نکلتے ہوئے مجھے تھوڑی تاخیر ہوگی. تو کل سے انشاءاللہ 8:30 کا مطلب 8:30 ہی. یہ کل ہم نے بات جو اینڈ کی تھی جہاں پر جب ہم سمجھ رہے تھے خطابت کے جزیات کو, تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی, مارکر نہیں ہے, بورڈ بھی نہیں ہے, آج لینے گئے ہیں, کہ خطاب 4 چیزوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے مل کر؟ 4 چیزوں سے. ایک دفعہ پھر بول دیجیے, کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دونوں کا نام رہ گیا ہے, یہ چھوٹے 2 بچے, آپ کا نام نہیں نکالا کسی نے؟ بڑی بات ہے, آپ بچ گئے, یہ پہلے آ گئے تھے. تو خطاب 4 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں ہم نے سمجھی تھی کہ پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری کیا ہے؟ اور چوتھی کیا ہے؟ یعنی یہ 4 چیزیں جب تک اکٹھی ایک جگہ پر جمع نہ ہوں تو تب تک آپ ایک اچھی سپیچ یا ایک اچھی پریزنٹیشن تیار نہیں کر سکتے یا دے نہیں سکتے. تو ان 4 چیزوں کا بیک وقت ایک جگہ پر جمع ہونا ایک اچھی پریزنٹیشن کے لیے ضروری ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ باڈی لینگویج کیا ہے, اس کو جب سمجھنے کی کوشش کی تو باڈی لینگویج کے بھی پھر 4 جز ملے ہمیں. کتنے جز ملے؟ 4. وہ 4 کیا تھے؟ ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں. ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں. یہ مکمل باڈی لینگویج ہے, یعنی سر سے لے کر پاؤں تک یہ 4 چیزیں جب تک ایک ساتھ جمع نہ ہو جائیں تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنی باڈی لینگویج کا صحیح استعمال کیا. باڈی لینگویج کا صحیح استعمال. ان 4 چیزوں کے استعمال کیے بغیر باڈی لینگویج بھی مکمل نہیں ہوتی. کہ کوئی شخص صرف اشارے تو کرتا جائے لیکن ایکسپریشنز اس کے ساتھ نہ دے رہے ہیں الفاظ کا, پھر بھی باڈی لینگویج مکمل نہیں ہوتی. آئی کانٹیکٹ درست نہ ہو تب بھی باڈی لینگویج مکمل نہیں ہوتی. اور آخری چیز جس کو کل ہم نے چھوڑا تھا, آج ہم اس کو بھی شامل کر لیں گے, پوسچر. پوسچر پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. پوسچر کیا ہے؟ جسم کے خاص حالت. خاص حالت کو مانا تو ہم نے اس کا سمجھ لیا تھا کہ کسی جسم کی خاص حالت کو کیا کہتے ہیں؟ پوسچر. یاد رکھیے کہ پوسچر میں مکمل باڈی کو شامل کیا جاتا ہے. پوسچر میں مکمل باڈی کو شامل کیا جاتا ہے. دیکھیں بیٹے, آپ سارے میرے چھوٹے بھائی بیٹے بچے ہیں, یہ
کچھ میں آپ سے دل کی باتیں بھی کیا کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے کل کو ان 4 دیواریوں سے نکل کر ایک بڑی اہم ذمہ داری پہ فائز ہونا ہے۔ کیونکہ میں نے کل جو بات کی تھی نا، انجینئر اپنی جاب میں چلا جاتا ہے، ڈاکٹر بھی ہاسپٹل میں، بھلے وہ کام بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں ہے، ضروری ہے معاشرے کے لیے، لیکن ان کا جو کام ہے وہ اور نوعیت کا ہے۔ آپ کا جو کام ہے یہ براہ راست انسانیت کی، حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اصل میں ہم لوگ کبھی اس طرح سوچتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو کبھی دیکھتے نہیں ہیں۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، یہ پچھلے ہفتے ایک جگہ پر اسی طرح میرا لیکچر تھا، تو لیکچر جب میرا مکمل ہوا تو میں نے اوپن کیا، میں نے کہا کوئی کویسچن آپ پوچھنا چاہیں۔ وہ گرلز کالج تھا، تو ایک بچی، ایک بڑی بیٹی، اس نے کہا کہ سر مجھے آج یہ آپ کے سارے لیکچر کے دوران مجھے یہ بات آج کلیئر ہوئی کہ وائی آئی ایم ہیئر، کہ میں یہاں کیوں آئی ہوئی ہوں۔ جو بیسیکلی جو ہمارا منہاج گرلز کالج ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے 7ویں 8ویں سال کی، آخری بی ایس مکمل ہو گیا ہوتا، آخری سال کی بچی تھی۔ اس نے کہا مجھے آج تک لگتا تھا کہ میرے والدین نے یہاں بھیجا ہوا ہے، میں خود نہیں چاہتی تھی یہاں آنا، یعنی علوم شریعہ پڑھنا میری دلچسپی نہیں تھی۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ وائی آئی ایم ہیئر، کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے اوپر تو ذمہ داری بہت بڑی ہے، مجھ سے تو کام بہت بڑا لیا جانا ہے۔ مجھے علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا شعر ہے، پھر لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس امامت سے مراد کوئی صرف مسجد کی امامت نہیں ہے، بھلے وہ بھی ایک ذمہ داری ہے، وہ بھی ایک کام ہے، دین کا کام ہے، مگر امامت سے مراد فقط وہ امامت نہیں ہے۔ امامت سے مراد ہے دنیا کی قیادت کرنا، معاشرے کی قیادت کرنا، انہیں رہنمائی، انہیں رستہ دکھانا، ڈائریکشن دینا، سوچ اور فکر دینا۔ تو یہ ہے اصل۔ جب ہم اس چیز کو پہچان لیں کہ ہم کیوں ہیں یہاں، تو پھر انسان اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے کہ یار میں کوئی عام بندہ نہیں، میرا مقصد بڑا ہے، میرا کام بڑا ہے، میری ذمہ داری بڑی ہے، میرا تو براہ راست تعلق ہی انسانیت کی رہنمائی کے ساتھ۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کسی کی فکری پختگی کر دینا، کسی کو ڈائریکشن دے دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں پوسچر کی۔ پوسچر ہم نے مانا تو سمجھ لیا کہ جسم کی کوئی حالت، کوئی کیفیت، اس کو پوسچر کہتے ہیں۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ اس کا پوسچر ہے، آپ بیٹھے یہ پوسچر ہے، آپ کا بیٹھ رہا ہے، ہر ایک کا، ہمارے صدر صاحب یوں بیٹھے ہیں، یہ ان کا ایک پوسچر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہر ایک کا اپنا پوسچر ہے۔ پوسچر انسان نے کوئی ایک دن کے لیے نہیں بنانا ہوتا۔ پوسچر سے مراد یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو یوں تیار کر لینا کہ نام آتے ہی کسی کے ذہن میں خاص قسم کا اس کا پوسچر آ جائے۔ اب اس پوسچر میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ظاہری وضاقتہ ہے۔ لکھیے، پوسچر کو ڈیفائن کر رہے ہیں، پوسچر کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا، یہ کئی کتب کی تحقیق ہے جو میں آپ کے جولی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوسچر میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ظاہری وضاقتہ۔ کیا ہے بولیے؟ ظاہری وضاقتہ۔ انسان کا جو ظاہر ہے وہ سب سے پہلے آتا، اور وضاقتہ کی جب ہم بات کریں گے تو وضاقتہ میں جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ اس کا لباس، جو اس نے زیب تن کیا ہوا۔ وضاقتہ میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ لباس۔ سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ لباس۔ یہ سب سے پہلا پوسچر کا ایک اہم جز ہے، وضاقتہ۔ اور وضاقتہ میں پہلی چیز ہم نے کیا عرض کی کہ وہ لباس۔ اب وہ اپنے لباس کو کس طرح کا رکھتا ہے، اپنی ظاہری وضاقتہ کو کس طرح کا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے نام بولا،
آپ میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا تو کیا پوسٹر آیا آپ کے ذہن میں؟ کیا خیال ہے جی؟ آپ ظاہر آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں ہوگا، تصویروں میں ہی دیکھا ہوگا، تو کیا پوسٹر آیا ہے ویسے ذہن میں؟ جناح کیف. کیا جناح کیف فوراً آ گئی نا ذہن میں. قائد اعظم کا نام لیں. جناح کے اچھا میں اب مختلف نام لیتا ہوں. مولانا طارق جمیل، کیا آ گیا؟ سر پہ سفید رنگ کا. یعنی یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں دیکھیں ہم باتیں بڑی کھلے کریں گے. میں نے آپ کے ذہن کو بھی کوشش کرنی ہے کہ جیسے جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں رہ کے آپ کا ذہن تنگ نہ ہو، کھلا ذہن بنے. اور میں اب چونکہ لائیو ہے تو کچھ جملے بول نہیں سکتا، لائیو نہیں ہے، کچھ چیزیں جو بھی ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. شاید مجھے اوپر سے ڈائریکشن بھی ہو کہ اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. وہ جامعہ سراجیہ میں تو باجی مجھے کہا کرتی تھی کہ سر اس اینگل میں ضرور ان سے بات کر لیں، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو روز پڑھانے والے ٹیچر ہوتے ہیں شاید وہ اس طرح سے نہ کریں، کوئی جو چند دن کا مہمان ہوتا ہے وہ اس طرح سے کر لیتا ہے. تو ایک ذہن کی جو وسعت ہے یہ ضروری ہے. جو میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ تنگ ظرف اور تنگ ذہن معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ایک کھلے ذہن کا بندہ کر سکتا ہے. اب جب ہم ظاہری وضاحت کی بات کر رہے ہیں اس میں لباس آتا ہے، تو آپ سے میرا کویسچن ہے، آپ کے خیال میں اسلام کا کوئی یونیفارم ہے؟ ویسے کیا خیال ہے؟ کوئی اسلام کی کوئی وردی، کوئی یونیفارم خاص نہیں ہے. صرف وہ ہے ہم فالو کرتے ہیں حضور کی سنت کو کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح کا لباس پہنا تھا تو اس کو پہننے میں اجر ہے، ثواب ہے، چونکہ حضور کی سنت ہے، چونکہ حضور کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے اس طرح کا لباس مختلف اوقات میں زیب تن فرمایا تھا، حضور کی سنت بن گئی. سنت ہونے کی وجہ سے وہ لباس باقی سارے لباسوں پر فضیلت اور ترجیح لے گئے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. فضیلت بھی لے گیا اور اس کو کرنے سے پھر ثواب بھی مل جاتا. دوسری چیز پلس ایڈ ہو گئی کہ اس کو کریں گے بھلے لباس ہی پہنا یہ سمجھ کر پہنا کہ بے حضور کی سنت ہے تو اس لباس نے بھی ہمیں ثواب دے دیا. ایسا ہے نا؟ لیکن اسلام کا کوئی یونیفارم نہیں. ہم نے بھی چوز کرنا ہے کہ ہم جا کس فیلڈ میں رہیں. کیا مسجد کی امامت خطابت کی ذمہ داری ہے اور تدریس ہے کسی ادارے میں، تو پھر ہماری کام کی نوعیت مختلف ہے. ہم کسی کالج یونیورسٹی میں لیکچرر لگ گئے ہیں، پھر کام کی نوعیت مختلف ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی ایک لباس میں آپ نے مخصوص نہیں ہونے دینا. کبھی کسی جگہ آپ کو لیکچر دینے جانا پڑے تو آپ کو ٹوپی اتار کے بھی جانا پڑے کسی یونیورسٹی میں تو آپ کے لیے وہ پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے. کبھی آپ کو امامہ شریف پہننا پڑے، میں جمعے پہ ہر جمعے پہ امامہ شریف پہنتا ہوں، کبھی بھی میں نے جمعہ امامہ شریف کے بغیر نہیں پڑھایا، یہ میری عادت ہے. یعنی جمعے کے لیے لازم ہے کہ میں نے امامہ پہنا کیونکہ میں جماعت بھی وہاں کرواتا ہوں. وہ پہلے دن ہمارے اکثر خطباء جمعے کے لیے صرف خطاب کرتے ہیں، امامت جماعت کی جو امامت ہوتی ہے فرضوں کی وہ وہاں کے امام کرتے ہیں. مجھے 5 سال ہو گئے ایک آستانے پہ مرید کے جمعہ پڑھاتے ہوئے. جب میں پہلے دن گیا تھا تو مجھے انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ حضرت صاحب جماعت بھی آپ ہی کروائیں. وہ مجھ سے انہوں نے کروائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جماعت آپ، انہوں نے کہا آپ اسپیشل چل کے آتے ہیں تو یہ عجیب لگتا ہے کہ ایک خطیب جو آیا ہے سفر کر کے اس سے خطاب تو ہم سنیں اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے، کیا لاجک ہے؟ اس سے خطاب سن لے جمعے کا اور نماز اس کے نہ پیچھے پڑھے، یہ تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا آپ لاہور سے آتے ہیں مرید کے تو صرف خطاب سن کے پیچھے بیٹھ جائیں تو یہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس لیے بلاتے ہیں نا جمعے پہ کہ آپ کے پاس علم ہمارے امام سے زیادہ ہے، یہ بات سمجھیے گا. خطیب کیوں آتا ہے کہ جو وہاں کا روایتی امام ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، خطیب صاحب کا علم اس امام سے اسی لیے تو آتا ہے، ورنہ تو امام خود جمعہ پڑھا دے. ضرورت تو نہیں ہے نا الگ سے خطیب بلانے کی.
اس کو اس لیے بلایا گیا کہ ہمارے پاس جو امام صاحب ہیں ان کے پاس علم کا وہ لیول نہیں ہے جو خطیب جو آ رہا ہے اس کے پاس ہے. تو اگر اس کا علم زیادہ ہے خطیب صاحب کے مقابلے میں تو پھر حق نہیں ہے اس کو کہ امامت بھی اس سے کروائی جائے پھر جمعے کی. تو اس لیے میں تو تب سے ہمیشہ امامت جمعے کی میں خود ہی کرواتا ہوں. تو یعنی میں نے جو بات کی کہ وہاں امامہ شریف میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا، اپنے اوپر لازم کیا. تو آپ آقا علیہ السلام کی بھی تو یہی سنت ہے. حضور نے مختلف اوقات میں جو مختلف لباس پہنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، کبھی حضور نے کالے رنگ کا امامہ شریف پہن لیا تو کبھی سفید پہن لیا، مختلف اوقات میں مختلف. یہاں تک کہ تبیان القرآن میں تو میں پڑھ رہا تھا یہ لباس والی شرح، تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کچھ روایات لی ہیں لباس کی حضور کی. انہوں نے ایک روایت لی جو سن کر میں میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ حضور آقا علیہ السلام کا کیا رنگ ہے حضور. وہ روایت ہے کہ حضور نے ایک دفعہ ایک کوٹ پہنا ہوا تھا، یعنی مختلف علاقوں کے لباس بھی حضور پہنا کرتے تھے. حضور کو خبر تھی نا کہ میرے غلام کس کس کہاں کہاں ہونے، تو حضور نے کوٹ پہنا ہوا تھا. اب اس کوٹ کے بازو اتنے ٹائٹ تھے، اتنے تنگ تھے کہ اس کو اوپر کھینچ کر وضو نہیں کیا جا سکتا. تو حضور نے اس کو اتارا اور اتار کر وضو فرمایا اور پھر دوبارہ اس کوٹ کو پہنا. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی مقید نہیں ہو، ہمیشہ کھلا رکھیں اپنے آپ، ہمیشہ اپنے آپ کو. ہاں اگر تو کسی ایک شعبے کو آپ نے اپنا اپنا لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ کی ایک سائڈ ہو گئی ہے، اسی میں آپ نے رہنا ہے تو پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ہمہ جہت رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کبھی میرے یونیورسٹیز میں بھی لیکچر ہوں، کبھی کالجز میں بھی جاؤں، کبھی یوتھس کو ایڈریس کروں، تو اگر آپ اپنی ہمہ جہت ڈائریکشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی ظاہری وضاقتوں کو بھی ہمہ جہت رکھیں. بات سمجھ آ گئی میری؟ یہ لباس جو پردہ دیتا ہو، قرآن کہتا ہے جو پردہ دے اور زینت دے، یہ دونوں حکمتیں جب تک باقی ہیں آپ اس لباس کو زیب تن کر سکتے ہیں. تو پوسچر میں پہلی چیز کیا آئی؟ بولیے نا کیا چیز آئی؟ ظاہری وضاقتہ میں لباس. اس کے بعد ہے پھر اپنی شکل و صورت کو اچھا بنا کے رکھنا. لباس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی شکل و صورت کو، یعنی جو جسم اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے اس کو ذرا اچھی طرح سے کر کے رکھنا، صاف ستھرا اجلا، اس کا خیال رکھنا. اب دیکھیں سرما لگانا کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے نا. خوشبو لگانا سنت ہے نا. ہمارے کچھ دوست جو اتاری بھائی ہیں انہوں نے تو جیب میں رکھی ہوتی ہے عطر کی بوتل، وہ جہاں کو بندہ ملتا ہے لگا دیتے ہیں. میرا بھی تائی کا ایک بیٹا ہے، اس نے بھی جیب میں رکھی ہوتی ہے، وہ جہاں ملے تو لگا دیتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں یار اگر لگانا ہے تو پھر اچھا رکھا کریں. اب بندہ گھر سے آئے تو بہت اچھا لگا کے آئے. کئی دفعہ بہت مہنگا پرفیوم لگایا ہوتا ہے، عود لگایا ہوتا ہے مدینہ پاک کا، تو وہ آگے سے وہ ہلکا سا وہ عجیب سا لگا دیتا ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں ہنس کے، میں کہتا ہوں یار لگایا ضرور کرو مگر پھر کوئی اچھا لگایا کرو. میں جو لگا کے آیا ہوں اتنا اچھا ہے، آپ نے کون سا لگا دی؟ تو کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ حضور کی سنت ہے. حضور کی بولیے امیر اہل سنت نے لقب عطار رکھ لیا، وہ خاص ایک وجہ سے آپ جانتے ہیں. تو یہ عطر کے ساتھ نسبت، کیونکہ خوشبو ہے. کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے. پھر زلفوں کو آئل لگانا، تیل لگانا، داڑھی مبارک کو، ریش مبارک کو تیل لگانا، یہ کس کی سنت ہے؟ اب ذرا غور کریں، وہ ذات کے جن کے پسینہ اطہر سے بھی خوشبو آئے. حضور کو حاجت ہے ویسے خوشبو لگانے کی؟ وہ تو حدیث آپ نے پڑھی ہوں گی نا کہ کئی عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی کہ جب حضور کو پسینہ مبارک آیا ہوتا نا گرمی میں تو حاضر ہوتی اور چھوٹی چھوٹی بوتلیں برتن ہوتے اور حضور کو عرض کرتی حضور اس میں اپنا تھوڑا سا اپنا پسینہ مبارک ڈال دیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس کو تحفہ عطا کروں.
تو وہاں تو حاجت ہی نہیں تھی خوشبو، وہاں تو حاجت نہیں تھی، تصور ہی نہیں کہ نعوذ باللہ کہ وہاں خوشبو کے علاوہ کچھ ہو، پسینے سے بھی خوشبو ہے۔ تو پھر بھی حضور کا لگانا ہمارے لیے سنت ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اجلا، اور جمعے پہ غسل دیکھیں نا لازم ہے، واجب تک جاتا ہے نا، علماء نے کہا واجب تک ہے جمعے کا غسل، کیونکہ خلفائے راشدین اگر کسی کو دیکھتے تھے، سیدنا فاروق اعظم نے ایک دن دیکھا سیدنا عثمان غنی آ کے بیٹھ گئے، اور وہ کسی کام سے آئے تھے اور جلدی میں سیدھا مسجد نبوی شریف میں آ گئے، تو آپ نے دیکھ لیا بیٹھے ہوئے، اب جو کہ یار بھی تھے تو پھر یار سے بات اور طرح بھی ہو جاتی، انہوں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی نے آج غسل نہیں کیا، وہ ایسے آ کے بیٹھ گئے، تو فرمانے لگے کہ عثمان آج غسل کے بغیر آ گئے، حالانکہ آپ نے خود حضور سے سنا ہوا ہے کہ جمعے کے دن غسل کو لازم کرنا۔ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے ساری سنتیں قائم کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ جو لیڈر بننا چاہتا ہے، ہدایت اور رہنمائی جس کے ذمہ ہے، اس کی شخصیت بڑی آئیڈیل ہونی چاہیے، اس کی شخصیت آئیڈیل ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی درویشی کی لائن پکڑنا چاہے، کوئی مجذوب بنے تو وہ تو پھر چل جاتا ہے، وہ تو جو مرضی کریں۔ وہ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو 2 مہینے نہائے نہ پھر اس کو ولایت مل جاتی ہے، تو ولایت اس طرح سے نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ 2 چیزیں ہم نے سمجھی پوسچر میں، پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی شکل و صورت کو اچھا بنا کر داڑھی مبارک، اپنے بال جتنے آپ نے رکھنے ہیں رکھیں، زلفیں رکھنی ہیں رکھیں، داڑھی مبارک کی آپ مقدار جتنی رکھیں، مگر اس کو صحیح طرح سے خط وغیرہ جو سنت ہے حضور کی وہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو آپ نے بخاری شریف میں پڑھی ہوگی کہ وہ اپنی داڑھی مبارک کو یہاں مٹھی سے پکڑ کر نیچے سے تراشتے تھے، اور انہوں نے فرمایا میں نے حضور کو بھی ایسے کرتے دیکھا۔ تو مطلب یہ ہوا داڑھی کو سیدھا کرنا، ذرا سیٹ کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک تھا، اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر اس کی طرف اشارہ کر کے خود کرتے اور فرماتے کہ حضور کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر کوئی زلفیں رکھتا ہے، بڑی رکھنا چاہتا ہے جو سنت کے دائرے میں آتی ہیں، تو پھر خیال رکھے کہ ان کو صاف ستھرا، ان کو تیل لگا کے، ایسے نہ ہو کہ کوئی بال ادھر جا رہے ہوں کوئی ادھر جا رہے ہوں، ٹوپی پہنے تو ٹوپی کا بھی برا حال ہو۔ یہ آپ تو ماشاءاللہ سارے ویسے ہی ویل ڈریس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عمومی بات ہے۔ چلیں 2 چیزیں سمجھی، پہلی چیز دوسری چیز اپنی شکل و صورت کو اچھا بنا کر جیسی اللہ نے دی ہے، اللہ نے اچھی ہی دی ہے، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کہ اس کے جسم سے خوشبو نہ بدبو نہ آئے، پسینہ آیا ہوا ہو تو کپڑے بدل لیں۔ کئی لوگوں کے کپڑے وائٹ ہوئے ہوتے تھے پسینے سے، مگر وہ خیال ہی نہیں کرتے۔ میں نے لائف میں کبھی بھی کلاس چاہے فل گرمی میں ویسٹ کوٹ کے بغیر نہیں پڑھائی، ابھی تو سردی ہے، ویسٹ کوٹ کے بغیر کبھی بھی کلاس نہیں پڑھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویسٹ کوٹ آپ کو تحفظ دے دیتی ہے، گرمی میں بھی پسینہ آ کے یہ جو سارا برا حال ہوتا ہے وہ اس کے اندر یعنی اس کو بچا لیتی، وہ کپڑوں کو بچا لیتی۔ تو اپنی آپ لوگوں کے پاس بھی ویسٹ کوٹس ہوں گی، ایک 2 اچھی ویسٹ کوٹ، یہاں سے تو آپ کے قریب پڑتی ہے نارکلی، وہاں سے کم قیمت پہ اچھے کپڑے مل جاتے ہیں، تو لیں، 2 اچھی ویسٹ کوٹ رکھیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات آپ کو کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہماری میٹنگ تھی حضور شیخ الاسلام کے ساتھ، تو ہم گفتگو کر رہے تھے، ادبی گفتگو، کہہ رہے تھے کہ بیٹے اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ تو 2 چیزیں انہوں نے بطور خاص فرمائی، اور فرمایا بیٹے بھلے اپنا پیٹ کاٹ لیں مگر 1-2 جوڑا ایسا رکھیں اپنا کہ آپ کو کسی بھی بڑی سے بڑی مجلس میں جانا پڑے تو آپ کو یہ نہ فیل ہو کہ یار میرے کپڑے اچھے نہیں، آپ اعتماد کے ساتھ رہیں۔ یعنی بھلے اپنے 2 وقت کا کھانا کم کر کے تو 1-2 جوڑا اچھا بنائیں۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ 1-2 ویسٹ کوٹ اپنا اچھا، کہ آپ کو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ بڑی مجلس میں بھی جانا پڑے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ یار میرے پاس کپڑے اچھے نہیں۔ 1-2 ٹوپی اچھی رکھیں، جو ٹوپی آپ روٹین میں پہنتے ہیں نہیں، 1-2 ایسی ہو کہ جو پڑی ہو، جو آپ روٹین میں نہیں پہنتے، وہ کسی خاص پروگرام میں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ تو ہم روٹین میں پہنتے ہیں، یہ گندی بھی ہو جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، لیکن 1-2 ایسی رکھیں اپنی الماری میں کہ جب آپ کسی خاص پروگرام میں جائیں
تو تب وہ پہن کے جائیں. کیا خیال ہے؟ جی آ جائیں ہم اپنے پریکٹس سیشن کی طرف چلتے ہیں. کل ہم نے کچھ لائنیں لکھی تھیں اور اس پر پھر ہم نے بات کی تھی، پریکٹس کی تھی. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ٹی وی چینلز پہ جو علماء جاتے ہیں، مختلف چینلز پہ مذہبی پروگرام میں جاتے ہیں، تو وہاں وہ اہتمام کرتے ہیں خاص طور پہ کہ جو ہمارے چینل پہ آنے والے اسکالر ہیں ان کی ڈریسنگ، اس سے وہ بتاتے ہیں. نذیر غازی صاحب کے ساتھ چند دن پہلے ملاقات ہوئی، انہوں نے نام لے لے کر کچھ علماء کے، انہوں نے کہا جب وہ آئے تھے تو ان کا برا حال تھا، میں نے ان کو پھر بتایا کہ اس طرح کی ڈریسنگ کریں، اس طرح کی ٹوپی پہنیں. یعنی میں نے کروایا. انہوں نے نام لیے کئی علماء کہ وہ جب آتے تھے تو حال ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں ان کو بتاتا تھا کہ یار آپ کو ہر طرح کے لوگوں نے دیکھنا ہے اس چینل پر، نوجوان نسل نے بھی دیکھنا ہے جو آپ کو آئیڈیل بنائے گی. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. جی کل یقیناً جو ہم نے کچھ لائنیں لکھی تھیں اس پر پریکٹس ہم نے کی تھی، آج تیار ہوگی. آئیے مل کے ایک دفعہ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور کل جمعرات کی چھٹی ہے تو پھر جمعے کو کلاس ہوگی. جمعے کو پھر انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. جی آئیے ایک دفعہ ہم مل کے کل والی لائنوں پہ پریکٹس کرتے ہیں. مجھے لکھا ہوا دے دیں. اچھا صدر صاحب، ابھی دوست بتا رہے تھے کہ 30 لڑکے محدود کر دیے. حکم آیا ہے ادھر سے. ٹھیک ہے، ان کا حکم سارا آنکھوں پر ہے، لیکن میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ اتنی سردی میں نے تو آنا ہی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ میری طرف سے ریکویسٹ کر کے تھوڑے سے لڑکے بڑھا لیں، یعنی 40 سے اوپر نہ جائیں. رہیں انشاءاللہ ہم کلاس کو اچھی طرح لے کے مکمل کریں گے، پریشانی نہیں ہوگی. میں صبح بات کرتا ہوں. میری طرف سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ ذرا کلاس بہتر بن جاتی ہے. اور وہ جو کچھ سینئر لڑکے تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے. آج وہ شاہ صاحب نہیں نظر آ رہے، کچھ اس طرح کے اور بھی تھے. تو تھوڑی سی گنجائش بنا کے نا کر لیں انشاءاللہ، پریشانی نہیں ہوگی. ہم اپنی کلاس کو اچھے طریقے سے مکمل کریں گے اور بھرپور مقابلہ ہوگا اینڈ پہ. یہ اجازت ہے جی. کال سن. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. تو آئیے ایک دفعہ مل کے پڑھ لیتے ہیں. میں نے اصل میں نا آج ایک پروگرام تھا تو وہ وہاں جانا ہے، شاید مجھے تھوڑا سا جلدی نکلنا پڑے. جی شروع کرتے ہیں. میرے بعد آپ نے بولنا ہے اور جو ہم جیسچر سیکھ رہے تھے ان کو اپلائی کرنا ہے. کل ہم نے کچھ 3-4 نئے جیسچر سمجھے تھے. آئیے میرے بعد بولیے گا. جب، جی سر. جی شروع کرتے ہیں. جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب نظریں خوشحالی کو ترس جاتی ہیں، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، جب منزل 2 قدم کے فاصلے سے روٹ جاتی ہے، جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، جب امید لگ کر ٹوٹ جاتی ہے، تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے، تب خوابوں کی اوٹ سے آواز آتی ہے. ہمت کرو، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، دل چھوٹا نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، کوشش جاری رکھو. کوشش جاری رکھو. تم بدل سکتے ہو نظام، تم بدل سکتے ہو نظام. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام. ہم بدلیں گے نظام. کیونکہ جس میں نہ ہو انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. موت ہے وہ زندگی. روح امم کی حیات، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. کشمکش انقلاب. روح امم کی حیات، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب. کشمکش انقلاب. شروع کیا جائے جی پھر. اچھا ایک دفعہ میں اکیلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اکیلے کیسے پڑھنا ہے. یعنی ہم شروع جب کریں گے، آج بورڈ نہیں آ سکا. بورڈ نہیں آ سکا. چل
क्योंकि उन्होंने यहाँ से शिफ्टिंग की है दूसरी तरफ, यहाँ पे बोर्ड था पहले। अच्छा अभी बंद है अभी। मुमकिन है जो मैं कॉल थी ना इंशाल्लाह मुझे, आपको मैं सारा कॉल सुनता नहीं, कॉल जिनकी थी वो है हमारे मरकज़ पे डायरेक्टर कोर्सेज, आप नाम से शायद वाकिफ़ होंगे, हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी, जो 92 न्यूज़ पे हर साल खुतबा हज का अरबी तर्जुमा भी करते हैं, और नज़ीर गाजी साहब के प्रोग्राम में तो मोस्टली बैठे होते हैं हफ्ते में 2-3 बार, और 92 पे जुनैद का जो प्रोग्राम है सुबह नूर उसमें भी, और QTV पे बाकी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा, आप शायद देख के पहचान लेंगे। और उनका ये एजाज़ है कि उन्होंने कोविड जब शुरू हुआ तो अरेबिक लैंग्वेज कोर्स की क्लास की उन्होंने, लैंग्वेज की, तो सबसे बड़ी क्लास बन गई थी, इतनी बड़ी कभी क्लास नहीं हुई ऑनलाइन, उसमें 10,000 से ज़ायद लोग बाकायदा रजिस्टर थे जो दुनिया भर से उस क्लास को अटेंड करते थे। यूट्यूब पे आप सिर्फ नाम लिखेंगे तो उनकी शख्सियत, उनके लेक्चर्स और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। अभी उनकी मुझे कॉल थी, वो कहीं जाना है तो मुझे कह रहे हैं कि हम ही आपकी तरफ आ जाते हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं भी फिर वो ऊपर भी आए, बल्कि वो आते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि ऊपर भी तशरीफ़ लाएँ, और उनके साथ फिर बाकी भी कुछ उलामा होंगे इंशाल्लाह। जी एक दफ़ा मैं अकेले पढ़ता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फिर आपने अकेले इसको कैसे पढ़ना है। जब नज़रें खुशहाली को तरस जाती हैं, जब नहीं अब मैं अकेले बोलूँगा, जब नज़रें खुशहाली को तरस जाती हैं, जब मंजिल 2 कदम के फासले से रूठ जाती है, जब उम्मीद लग कर टूट जाती है, तब ख्वाबों की ओर से आवाज आती है, हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ, दिल छोटा न करो, कोशिश जारी रखो, तुम बदल सकते हो निजाम, इंशाअल्लाह हम बदलेंगे निजाम, क्योंकि जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात, कश्मकशे इनकलाब। कर दें क्लैपिंग। शुरू करते हैं, अभी आपकी प्रेजेंटेशन की बारी है। माइक यहाँ एक तो पड़ा हुआ है ना, ये ले लें, एक तरफ से शुरू हो जाए बजाय इसके कि हम दाएं बाएं से करें। तो शुरू कहाँ से किया जाए? आपसे कर लें मिड, ये दरमियान वाली लाइन से आ जाए, कोई बात नहीं, आपकी बारी आनी है पहले या बाद? ऊपर देख के पढ़ लें, ऊपर देख के पढ़ लें, सामने रख लें, कोई मसला नहीं। एक रखते हैं